میاں وائس ایک پرانی کہانی۔ کہانی کا شب سنتے ہی ہم کہتے ہیں کہ اس کا واسطہ حقیقت سے نہیں ہے، وہ یا تو کسی کے دماغ کی اپج ہے یا پھر دل کی چاہت۔ ہمارا سوچنا صحیح بھی ہے اور غلط بھی، کیونکہ جہاں سعادت حسن منٹو کی کہانیوں کا ذکر ہو وہاں حقیقت سچائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ منٹو کی زندگی 43 برس کی تھی، مگر وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ایک پرانی کہانی میں سنیے منٹو کا ایک بہت مشہور افسانہ۔ گولی۔ شفقت دوپہر کو دفتر سے آیا تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ عورتیں تھیں جو بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ شفقت کی بیوی عائشہ ان کی مہمان نوازی میں مصروف تھی۔ جب شفقت صحن میں داخل ہوا تو اس کی بیوی باہر نکلی اور کہنے لگی، عزیز صاحب کی بیوی اور ان کی لڑکیاں آئی ہیں۔ شفقت نے ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پوچھا، کون عزیز صاحب؟ عائشہ نے آواز دبا کر کہا، ہائے، آپ کے ابا جی کے دوست۔ اوہ، عزیز چچا؟ ہاں ہاں، وہی۔ شفقت نے ذرا حیرت سے کہا، مگر وہ تو افریقہ میں تھے۔ عائشہ نے منہ پر انگلی رکھی، ذرا آہستہ بات کیجیے، آپ تو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ افریقہ ہی میں تھے، لیکن جو افریقہ میں ہو کیا واپس نہیں آ سکتا؟ لو، اب تم لگی مین میخ کرنے، آپ تو لڑنے لگے۔ عائشہ نے ایک نظر اندر کمرے میں ڈالی۔ عزیز صاحب افریقہ ہی میں ہیں، لیکن ان کی بیوی اپنی لڑکی کی شادی کرنے آئی ہیں، کوئی اچھا بر ڈھونڈ رہی ہیں۔ اندر سے عزیز کی بیوی کی آواز آئی، عائشہ تم نے روک کیوں لیا شفقت کو؟ آنے دو، آؤ شفقت بیٹا آؤ، تمہیں دیکھے اتنی مدت ہو گئی ہے۔ آیا چچی جان؟ شفقت نے ہیٹ سٹینڈ کی کھونٹی پر رکھا اور کمرے میں داخل ہوا۔ آداب عرض چچی جان۔ عزیز کی بیوی نے اٹھ کر اس کو دعائیں دیں، سر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئی۔ شفقت بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ سامنے صوفے پر دو گوری گوری لڑکیاں بیٹھی ہیں، ایک چھوٹی تھی دوسری بڑی، دونوں کی شکل آپس میں ملتی تھی۔ عزیز صاحب بڑے وجیح آدمی تھے، ان کی وہ وجاہت ان لڑکیوں میں بڑے دلکش طور پر تقسیم ہوئی تھی۔ آنکھیں ماں کی تھیں، نیلی، بال بھورے اور کافی لمبے، دونوں کی دو دو چوٹیاں تھیں۔ چھوٹی کا چہرہ بڑی کے مقابلے میں زیادہ نکھرا ہوا تھا، بڑی کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ان کی ماں ان سے مخاطب ہوئی، بیٹا سلام کرو بھائی کو۔ چھوٹی نے اٹھ کر شفقت کو آداب عرض کیا، بڑی نے بیٹھے بیٹھے ذرا جھک کر کہا، تسلیمات۔ شفقت نے مناسب و موزوں جواب دیا۔ اس کے بعد عزیز صاحب اور افریقہ کے متعلق باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیروبی، ٹانگانیکا، دارالسلام، کراتینا، یوگنڈا، ان سب کی باتیں ہوئیں۔ کہاں کا موسم اچھا ہے، کہاں کا خراب ہے، پھل کہاں اچھے ہوتے ہیں۔ پھلوں کا ذکر چھڑا تو چھوٹی نے کہا، یہاں ہندوستان میں تو نہایت ذلیل پھل ملتے ہیں۔ جی نہیں، بڑے اچھے پھل ملتے ہیں بشرط یہ کہ موسم ہو۔ شفقت نے اپنے ہندوستان کی آبرو بچانا چاہی۔ غلط ہے، چھوٹی نے ناک چڑھائی۔ امی جان، یہ جو کل آپ نے مارکیٹ سے مالٹے لیے تھے، کیا وہاں کے چنگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لڑکیوں کی ماں بولی، شفقت بیٹا یہ صحیح کہتی ہیں، یہاں کے مالٹے وہاں کے چنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عائشہ نے چھوٹی سے پوچھا، طلت یہ چنگا کیا ہوتا ہے؟ نام تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ طلت مسکرائی، آپا ایک پھل ہے، مالٹے اور میٹھے کی طرح، اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور رس ایک نچوڑیے، یہ گلاس جو تپائی پر پڑا ہے لبالب بھر جائے۔
شفقت نے گلاس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ پھل کتنا بڑا ہوگا۔ ایک چنگے سے اتنا بڑا گلاس بھر جاتا ہے؟ طلعت نے بڑے فخریہ انداز سے جواب دیا، جی ہاں۔ شفقت نے یہ سن کر کہا، تو پھل یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ طلعت نے سر ہلایا، جی نہیں، بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا، بس آپ کے یہاں کے مالٹے کے برابر ہوتا ہے۔ یہی تو اس کی خوبی ہے کہ رس ہی رس ہوتا ہے۔ اور امی جان، وہاں کا اناس بڑی روٹی کے برابر اس کی ایک کاش ہوتی ہے۔ دیر تک اناس کی باتیں ہوتی رہیں۔ طلعت بہت باتونی تھی۔ افریقہ سے اس کو عشق تھا۔ وہاں کی ہر چیز اس کو پسند تھی۔ بڑی، جس کا نام نگہت تھا، بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے گفتگو میں کوئی حصہ نہ لیا۔ شفقت کو جب محسوس ہوا کہ وہ خاموش بیٹھی رہی ہے تو وہ اس سے مخاطب ہوا، آپ کو غالباً ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں؟ نگہت نے اپنے ہونٹ کھولے، جی نہیں، سنتی رہی ہوں بڑی دلچسپی سے۔ شفقت نے کہا، لیکن آپ بولی نہیں۔ عزیز کی بیوی نے جواب دیا، شفقت بیٹا، اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ شفقت نے ذرا بے تکلفی سے کہا، چچی جان، اس عمر کی لڑکیوں کو خاموشی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں گھنگھڑیاں ڈالے بیٹھا رہوں؟ پھر وہ نگہت سے مخاطب ہوا، جناب، آپ کو بولنا پڑے گا۔ نگہت کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ بول تو رہی ہوں بھائی جان۔ شفقت مسکرایا، تصویروں سے دلچسپی ہے آپ کو؟ نگہت نے نگاہیں نیچے کر کے جواب دیا، جی ہے۔ تو اٹھیے، میں آپ کو اپنا البم دکھاؤں، دوسرے کمرے میں ہے۔ یہ کہہ کر شفقت اٹھا، چلیے۔ عائشہ نے شفقت کا ہاتھ دبایا۔ پلٹ کر اس نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں کوئی اشارہ دیا جسے شفقت نہ سمجھ سکا۔ وہ متحیر تھا کہ خدا معلوم کیا بات تھی کہ اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ دبایا اور اشارہ بھی کیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ طلعت کھٹ سے اٹھی، چلیے بھائی جان، مجھے دوسروں کے البم دیکھنے کا بہت شوق ہے، میرے پاس بھی ایک کلیکشن ہے۔ شفقت طلعت کو تصویریں دکھاتا رہا۔ حسب عادت طلعت بولتی رہی۔ شفقت کا دماغ کسی اور طرف تھا۔ وہ نگہت کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، تصویریں دیکھنے اس کے ساتھ کیوں نہ آئی۔ جب اس نے اس کو چلنے کے لیے کہا تو عائشہ نے اس کا ہاتھ کیوں دبایا؟ اس اشارے کا کیا مطلب تھا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیا؟ تصویریں ختم ہو گئیں۔ طلعت نے البم اٹھایا اور شفقت سے کہا، باجی کو دکھاتی ہوں، ان کو بہت شوق ہے تصویریں جمع کرنے کا۔ شفقت پوچھنے ہی والا تھا کہ اگر ان کو شوق ہے تو وہ اس کے ساتھ کیوں نہ آئیں، مگر طلعت البم اٹھا کر کمرے سے نکل گئیں۔ شفقت کمرے میں داخل ہوا تو نگہت بڑی دلچسپی سے البم کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر اس کو مسرت پہنچاتی تھی۔